بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ حضرات، آج کا یہ ویڈیو بہت سارے دوست و احباب کی فرمائش پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں کے عنوان کا تیسرا ویڈیو ہے، جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور اس کے تقاضے اور بعثت سے پہلے کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کا کام کریں گے۔ پیارے اسلام کے پیارے ایمانی اور اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری تمام ضرورتوں کے تمام سامان، چاہے وہ آسمان کے خزانے ہوں یا زمین کے اوپر یا نیچے چھپے خزانے ہوں، سب کے سب ہماری جھولی میں ڈال کر یہ بتلا دیا اور جتلا دیا کہ یہ سب تمہارے خادم اور نوکر ہیں اور تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کی نگاہوں میں انسانی عظمت و وقار باقی تھا، انسان واقعی مخدوم اور مالک تھا، مگر جب انسان نے اپنے وقار کو کھو دیا تو معاملہ الٹا ہو گیا اور انسان خود ہی غلام اور نوکر بن کر رہ گیا۔ اور باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقہ، ہر زمانہ میں ہادی یعنی ہدایت کا راستہ بتانے والے کو بھیجا اور اچھی تعداد میں بھیجا، مگر ان سب کے باوجود دنیا قعر جہنم یعنی جہنم کی کھائی بن چکی تھی۔ انسان ایسی ذلت و نکبت اور پستی میں گر چکا تھا کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل کوئی چیز نہیں رہی۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے مقدس جانور اور درخت تھے جن سے لوگوں کے عقیدے جڑے ہوئے تھے، وہ اپنے پرستاروں اور پوجنے والوں کے نزدیک انسانوں سے بھی زیادہ محترم اور مکرم بن گئے تھے۔ انسان کے مقابلے میں انہی کو زیادہ حفاظت کا مستحق اور حقدار سمجھا جاتا تھا، خواہ اس کے لیے معصوموں اور بے گناہوں کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ ایسے درختوں، جانوروں اور پتھروں کے سامنے انسان کا گوشت اور خون بھی بے قدر اور بے قیمت بن گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ایک فرد کی مرضی پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی ٹکی ہوئی رہتی تھی۔ کوئی بادشاہ اٹھتا، ملکوں، قوموں، آبادیوں اور کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 324 سال پہلے سکندر اعظم آندھی طوفان کی طرح اٹھتا ہے اور ایران و شام اور ساحلی ممالک مصر و ترکستان کا بڑا حصہ زیر و زبر کرتے ہوئے شمالی ہندوستان تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 44 سال پہلے جولیس سیزر اور دوسرے فاتحین اور قائدین جیسے قرطاجہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 183 سال پہلے کاہلی بال، یہ سب کے سب انسانی آبادیوں میں اس طرح شکار کھیلتے تھے جیسے کوئی شکاری جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہو۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا حال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایسے انسانیت کے دشمن رہے ہیں۔ 48 عیسوی کے آس پاس نیرو نامی ایک شخص کی مثال لے لیجیے۔ اس نے تو اپنے علاقے والوں کے ساتھ جو کیا وہ کیا ہی، اور خود عربوں کی نظر میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت اتنی کم ہو چکی تھی کہ جنگ اور خون ریزی ان کے لیے ایک کھیل بن گئی تھی، اور معمولی اور چھوٹا سا واقعہ بھی جنگ کا سبب بن جاتا تھا۔ چنانچہ وائل کے 2 قبیلے یعنی قبیلہ بکر اور قبیلہ تغلب کے درمیان 40 سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں پانی کی طرح خون بہا دیا گیا۔ اور خود عربوں کی نظر میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت اتنی کم ہو چکی تھی کہ جنگ اور خون ریزی ان کے لیے ایک کھیل بن گئی تھی۔
اور معمولی چھوٹا سا واقعہ بھی جنگ کا سبب بن جاتا تھا۔ چنانچہ وائل کے دو قبیلوں یعنی قبیلہ بکر اور قبیلہ تغلب کے درمیان 40 سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں پانی کی طرح خون بہا دیا گیا، جبکہ بات صرف اتنی تھی کہ قبیلہ ماد کے سردار کلیب نے منقذ کی بیٹی بسوس کی اونٹنی کے تھن میں تیر مار دیا تھا، جس سے اس کا خون دودھ میں مل گیا تھا، اور اسی وجہ سے جساس بن مرہ نے کلیب کی جان تک لے لی، جس کے نتیجے میں ایسی تباہ کن جنگ چھڑ گئی جس کی تباہی اور بربادی کے بارے میں خود کلیب کا بھائی محلحل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: انسان فنا ہو گئے، مائیں بے اولاد ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، مردے بے کفن و دفن پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح داعش و غبرہ کی جنگ کو لے لیجئے، جو صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ قیس اور حذیفہ بن بدر کے گھڑدور کے مقابلے میں قیس کا گھوڑا جس کا نام داعش تھا وہ آگے نکل گیا، جس کے بعد حذیفہ کے کہنے پر ایک اسدی شخص نے قیس کے گھوڑے داعش کو چھیڑا اور اس کے چہرے پر ایک تماچا مار دیا، جس کی وجہ سے گھوڑا بچھڑ گیا، اور یہی قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا سبب بن گیا، اور خانہ جنگی، قید و بند اور ترک وطن کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہزاروں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور اسی طرح اخلاقی زوال اور گراوٹ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے باپ کی ان بیویوں سے بھی نکاح کر لیتے جو ان کی حقیقی ماں نہیں ہوتی تھی، یعنی باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کرنے میں کوئی شرم، حیا اور غیرت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھنونے کام سے روکتے ہوئے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 میں فرمایا: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ جو پہلے ہوا سو ہوا، مگر اب سے اپنے باپ کی نکاحی عورتوں سے شادی مت کیا کرو، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے، اور خدا کے غصے اور ناراضگی کا سبب ہے، اور اس کا کارن ہے اور برا چلن ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے شوہر کے مر جانے کو خود اس عورت کی نحوست سمجھتے تھے اور اسے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق نہیں دیتے تھے، یعنی وہ یا تو شوہر کے چتا کے ساتھ جل جائے یا کوئی بھی شخص اس پر چادر تان کر اسے اپنا بنا ڈالے، یا اندھیری کوٹھری میں گھٹ گھٹ کر بیچاری مر جائے۔ اسی طرح لڑکیوں کی پیدائش کو ننگوار اور شرمندگی کا سبب مانتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور اس بری خبر سے دل ہی دل میں گھٹتا رہتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ آخر اس بچی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ لیے رہے یا اس سے ہونے والے گھٹن سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور اسی لیے بچوں کی پیدائش پر تو خوب دھوم دھام سے عقیقہ کیا کرتے تھے، مگر لڑکیوں کی پیدائش پر اسے اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی طرف سے عقیقہ بھی کر لیا جائے۔ حضرات، یہ تو چند جھلکیاں تھیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری برائیاں تھیں جنہیں اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہرحال انہی برائیوں کے خاتمے کی ضرورت ہو چلی تھی، موسم خزاں طویل ہو چکا تھا،
موسم بہار میں آمد بہار کی سخت ضرورت ہو چکی تھی. بس انہی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دو جہاں کے تاجدار جناب احمد مختار کے آنے کی ضرورت تھی، جس کا بیان اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگا. امید ہے کہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا. آج کا یہ ویڈیو پیارے آقا کی پیاری باتوں کے عنوان سے تیسرا ویڈیو ہے. چوتھا ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا. فقط والسلام. اللہ حافظ.